السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی میری کہانی ہے زندگی سے سمجھوتا ایپیسوڈ نمبر 2۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ بہرحال میں نے نصرت سے کہا کہ تم کسی کو مت بتانا، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ اس کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ ہمارے گاؤں سے دوسرے گاؤں کا رستہ 1 گھنٹے کا تھا۔ ہم صبح سویرے نکلے۔ میں نے کھیتوں میں جا کر ایک جگہ درختوں کے گھنے جھنڈ میں چھپ کر برقع اوڑھا اور سڑک پر آ گئی۔ وہاں گاڑی کھڑی تھی۔ ابرار کے دوست نے اپنے ایک اور دوست کے گھر میں نکاح کا انتظام کیا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا۔ گھر میں اس کی بیوی کی 2-3 رشتہ دار عورتیں بھی موجود تھیں۔ اس کے بھائی گواہ بنائے گئے اور نکاح ہو گیا جیسے گڑے گڑیا کا کھیل ہو۔ واقعہ یہ گڈے گڑیا کا کھیل تھا۔ نکاح خواہ اسی شخص کا قریبی رشتہ دار تھا جو 16 سال کی لڑکی کے نکاح کو جائز سمجھتا تھا۔ میزبان نے کہا کہ یہ میری چچا زاد یتیم لڑکی ہے، میں اس کا ولی ہوں۔ نکاح کے فوراً بعد ابرار کے دوست نے ہمیں گاڑی میں بٹھا کر سڑک کنارے میرے والد کے کھیتوں کے پاس پہنچا دیا اور میں پیدل گھر آ گئی۔ پٹڑی پر چلتے ہوئے مزاروں کی عورتیں ملی، بولی بیٹی تم اکیلی اس وقت کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہیں نہیں، کل سے میری پالتو بلی گم ہے، اسے دیکھنے نکلی تھی۔ میں ناپختہ ذہن تھی۔ نکاح کاغذ مل گیا تو سمجھ لیا کہ اب میں ابرار کی بیوی ہوں۔ اب جینا مرنا اس کے ساتھ ہے۔ کوئی شادی پر مجبور کرے گا تو بتا دوں گی کہ شادی ہو چکی ہے۔ نکاح نامہ ابرار کے پاس تھا، وہ آئے گا تو لے کر اپنے پاس رکھ لوں گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہی ہوگا کہ بابا جان مجھے قتل کر دیں گے تو کر دیں، مجھے اب موت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جب میری شادی میں تھوڑے دن رہ گئے تو میرے رشتے کے بھائی، ان کی بیویاں اور سبھی رشتہ دار آ گئے۔ گھر میں گہما گہمی ہو گئی۔ اب میں تمام وقت یہی سوچتی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے ابرار سے کہا کہ تم رات کو آنا، جب سب سو جائیں گے تو ہم چھت پر چلے جائیں گے اور پھر طے کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ رات جب وہ آیا تو 1:30 بجے کا وقت تھا، سردیاں تھیں، سب کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ مجھے علم نہ تھا کہ چچی جاگ رہی ہے یا کھٹکھٹے پر ان کی آنکھ کھلی ہوگی۔ میں نے رات کے 12 بجے چپکے سے گھر کا عقبی دروازہ کھول دیا جو میرے کمرے سے قریب تھا، ساتھ ہی چچا کا کمرہ تھا۔ چھت پر سردی تھی، میں جرات کر کے اس سے اپنے کمرے میں لے آئی۔ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دبے قدموں چچا آ گئیں۔ اسی وقت ابرار جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی انہوں نے غصے سے کہا ابرار اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ یہیں سو جاؤ، صبح چلے جانا۔ میں نے ان کے طعنے کی کوئی پرواہ نہ کیا۔ صبح وہ کہنے لگی کہ جوان لڑکی کو یوں رات کے وقت کسی غیر شخص سے نہ ملنا چاہیے، میں تمہاری ماں کی طرح ہوں، تبھی لب سیے ہوئے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل میں یہی اندیشہ تھا کہ ابرار جو بات طے کر گیا ہے وہ ہو پاتی ہے یا نہیں۔ اس کو میں نے راضی کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو نکاح سے باخبر کر دے تاکہ وہ میرے والد کو آگاہ کر دیں۔ یہ قدم از خود اٹھا لیا ہے اور اب نکاح پر نکاح کسی طرح جائز نہیں ہے۔ ایک دن بعد وہ آیا اور ڈیڑھو میں کھڑا رہا۔ ایک بچے نے مجھے آ کر بتایا تو میں جلدی سے گئی۔ وہ بولا میرا فی الحال اس وقت اندر آ جانا ٹھیک نہیں، یہیں پر میری بات سن لو۔ تمہارے چچا والے شادی کی تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ تمہاری چچی شاید جائیداد اور دولت کی لالچ کی وجہ سے رشتہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ ہم نے نکاح نامہ دکھایا تب بھی ان کو غیرت نہیں آئے گی اور میرا باپ تو اس بات کو سن کر ہی کانوں پر ہاتھ دھرتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ناممکن بات ہے، اس کو کوئی تسلیم نہ کرے گا۔ وہ تمہارے بابا جان سے بات کرنے پر راضی نہیں، بلکہ اس نے سامان باندھ لیا ہے تاکہ ہم فوراً اس بستی کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ یہ دیکھو میرے باپ نے میری کمر اور پیٹھ پر ڈنڈے مارے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پشت دکھائی جس پر ڈنڈوں کے نشان تھے۔ کہنے لگا میں تو سہ گیا، تم نہ سہ سکو گی تو پھر گھر سے بھاگ چلتے ہیں۔ میں نے کہا گھر سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ تمہارے والد ہمیں ڈھونڈ لیں گے، میرا بوڑھا باپ، ماں، بہن سب جیل میں بند کر دیے جائیں گے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے، اپنی خوشی سے شادی نہیں کر سکتے، ہم مجبور لوگ ہیں۔ تم یہ حقیقت مان لو، ابا نے مجھے بڑی کراری مار مار کر سب کچھ اچھی طرح سمجھا دیا ہے، تو تم ابا کی ماں سے ڈر گئے ہو؟ نہیں، میں تمہارے انجام سے ڈرتا ہوں۔ تمہاری زندگی مجھے عزیز ہے، میں تمہاری خیر چاہتا ہوں۔ میں ایسی مجبور زندگی جی کر کیا کروں گی؟ مجھے 2 نکاح نامے میں خود اپنے بابا جان سے بات کروں گی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں ان کو منا لوں گی۔ تمہارا خیال غلط ہے۔ میرے ابا نے کہا کہ شہینہ سے کہو اپنے باپ کی عزت سے نہ کھیلے۔ پھر اس نے نکاح کے کاغذات جیب سے نکالے اور مجھے دینے کی بجائے پھاڑ ڈالے اور کہا
ٹکڑے بھی جلا دو، ہم اب اس بستی سے ہی جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، یہی میرے ابا کا فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ چلتے ہوئے لنگڑا رہا تھا۔ وہ تو چلا گیا لیکن میری دنیا لٹ گئی۔ میں اس کی بزدلی پر آنسو بہا کر رہ گئی۔ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ جو دکھ ملے برداشت کر لینا، کیونکہ میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ ہم ان کے نوکر ہیں، ان کی غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میں نے اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ لیا، اور کیا کر سکتی تھی۔ میری شادی چچا زاد سے ہو گئی۔ ساتھ شاید مجھ پر بہت ظلم ڈھاتی، مگر میں ایک بڑی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ اس وجہ سے اس نے اپنی زبان سی لی، بلکہ مجھ سے پیار سے پیش آتی تھی، سمجھاتی تھی کہ بیٹی شادی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں، جس مرتبے والے گھرانے سے لڑکی ہو اس کا جیون ساتھی بھی اس کے ہم پلہ ہونا چاہیے۔ چچی کا شروع میں سمجھانا مجھے زہر لگتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ جب جدائی کے درد سے گزری، پختگی آنے لگی اور میں نے سمجھنا شروع کر دیا۔ واقعہ وہ ٹھیک کہتی تھی۔ ہم ان دنوں ناپختہ ذہن بچے تھے اور وہ عقل مند عورت تھی۔ ہمارے معاملے کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی خاموشی نے ہمیں بھیانک سانیے سے بچا لیا تھا۔ ابرار بہادر نہ تھا، اگر وہ بہادر ہوتا تو میں اس کے ساتھ موت بھی قبول کر لیتی، مگر میں نے سمجھوتا کیا، جو دکھ ملا برداشت کیا۔ شاید زندگی اسی کا نام ہے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔